السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے شاہپر 2 کامبیٹ ڈرون میں مصر کی دلچسپی کی خبر پر بات کریں گے۔ یوکرین کے صدر کی تیسری عالمی جنگ کی اپیل، جرمنی کی طرف سے اسرائیلی ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی ایکوزیشن کا ارادہ، دونباس ریجن کے سربراہ کی روس کو جوائن کرنے سے متعلق ریفرینڈم کا اعلان، سربیا، یوکرین، ترکی اور جنوبی کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترکی کی دفاعی صنعت کی نامور کمپنیوں نے ملیشیا میں ہونے والی دفاعی نمائش میں شرکت کر کے ایشیا کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈیفنس سروسز ایشیا 2022 میں ترکی کی 32 کمپنیاں شرکت کریں گی۔ ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں یہ نمائش آج سے شروع ہو رہی ہے۔ اس نمائش کا گزشتہ ایونٹ 2020 میں ہونا تھا، جو کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے ملتوی ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ترک کمپنیوں نے ٹوٹل 228 پروڈکٹس دنیا کے 100 سے زائد ممالک کو ایکسپورٹ کیے ہیں، جن میں ڈرونز اور آرمرڈ وہیکلز قابل ذکر ہیں۔ شمالی کوریا نے چند روز پہلے اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے اس میزائل تجربے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل آخری مرتبہ شمالی کوریا نے 2017 میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ جاپان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل فضا میں تقریباً 1 گھنٹے تک رہا اور یہ 1100 کلومیٹر دور جاپان کے جنوب میں سمندر میں جا گرا۔ جاپانی حکام کے مطابق شمالی کوریا کا یہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل 2017 والے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، جو 6000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک پہنچا تھا۔ خیال رہے کہ 2017 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مذاکرات کے بعد شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائلز اور جوہری تجربوں کو معطل کر دیا تھا، لیکن سال 2020 میں شمالی کوریا نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب اپنے وعدے کا پابند نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر بیلسٹک اور جوہری ہتھیاروں کے تجربوں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کو یوکرین سے نکالنے کے لیے عالمی جنگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ روس کے ساتھ یوکرین غیر جانبداری اور غیر جوہری ہتھیاروں پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یوکرینین صدر کا مزید کہنا تھا کہ ان کا ملک روس کے ساتھ جنگ میں چیچنیا سے بھی زیادہ تباہ ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ آج ترکی میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ہم روس کے ساتھ اس شرط پر معاہدہ کریں گے کہ جب روس یوکرین سے اپنی فوج نکالنے کے لیے تیار ہوگا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق مصر اور ایک اور خلیجی ملک پاکستان کے شاہپر 2 کامبیٹ ڈرون کی ایکوزیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن نے پہلی مرتبہ شاہپر 2 کے کامبیٹ ورژن کو مصر میں ہونے والی دفاعی نمائش میں انویل کیا تھا۔ واضح رہے کہ شاہپر 2 ایک لو کاسٹ کامبیٹ ڈرون ہے، جس میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ایڈیشن کا بھی منصوبہ ہے۔ اس پر 2 برق لیزر گائیڈڈ بامز کیری کیے جا سکتے ہیں، جن کی رینج 8 کلومیٹر ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جرمنی کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ملک اسرائیلی ساختہ ایرو 3 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی ایکوزیشن پر بات چیت کر رہا ہے۔ اخبار کے مطابق اسرائیلی کمپنی اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کا تیار کردہ ایرو 3 دراصل ایک اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، جس کو جرمنی روس سے لاحق بیلسٹک میزائلز کے خطرات سے نمٹنے کے لیے حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ $2.2 ارب کی لاگت سے یہ ایکوزیشن پلس 3 گرین پائن ریڈارز آل راؤنڈ کوریج دے سکتے ہیں، جبکہ اگر یہ ڈیل طے پا جاتی ہے تو ایرو 3 سسٹم 2025 کو آپریشنل کیے جا سکتے ہیں۔ سربین آرم فورسز نے مقامی سطح پر تیار کردہ 2 سسٹمز اپنے فلیٹ میں شامل کر دیے ہیں۔ سربیا نے ملکی سطح پر تیار کردہ نورا سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر
اور آرمڈ وہیکلز اپنے فلیٹ میں شامل کی ہیں۔ نورا B-52 ایک 155 ملی میٹر ہوائٹزر ہے جس کو پرانے آرٹلری سسٹمز کو ریپلیس کرنے کے لیے فوج میں شامل کیا گیا ہے۔ ابتدائی 12 ہوائٹزر 2017 میں سربین آرمی میں شامل کی گئی تھیں۔ اس سسٹم کے سٹینڈرڈ راؤنڈز کو فائر کرنے کی رینج 20 کلومیٹر اور یہ راکٹ اسسٹڈ پروجیکٹائل کو 40 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر فائر کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس سسٹم کو پاک آرمی نے بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ روس کی منسٹری آف ڈیفنس نے کہا ہے کہ اس نے ایک دن میں یوکرین کے 4 Su-24، ایک Su-27 ایئر کرافٹس کے علاوہ 17 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ رشین حکام کے مطابق روس کی ایئر ڈیفنس اور دیگر فورسز نے یہ ڈرونز اور طیارے یوکرین کے مختلف ریجنز میں ایک دن کے اندر مار گرائے، جبکہ 27 مارچ کو یوکرین کے اندر 36 ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ روسی حکام کے مطابق جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک 300 سے زائد ڈرونز، 1700 سے زائد ٹینکس اور آرمر وہیکلز، 170 سے زائد ملٹیپل لانچ راکٹ لانچرز تباہ کیے گئے ہیں، جبکہ آرٹلری پیسز اور دیگر ملٹری وہیکلز اس کے علاوہ ہیں۔ جنوبی کوریا نے اپنی KDX ڈسٹرائر کے لیے نیول لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل پروگرام کو گرین سگنل جاری کر دیا ہے۔ اس پروگرام پر تقریباً $560 ملین سے زائد رقم خرچ ہوگی۔ KDX ساؤتھ کوریا کی نیکسٹ جنریشن ڈسٹرائر ہے جس کو مقامی ایسا ریڈار سے اکوپ کیا جائے گا۔ اس میزائل کے بارے میں کورین حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ امریکہ کے SM-2 کی طرح کی صلاحیت کا حامل ہوگا جو دونوں ایئر کرافٹس اور انکمنگ میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکے گا۔ اس میزائل پروگرام پر کام کا آغاز اگلے سال شروع کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ 2036 میں مکمل ہوگا۔ لوہانسک پیپلز ریپبلک میں جلد روس کو جوائن کرنے کے لیے ریفرینڈم منعقد کیا جائے گا۔ یہ بات لوہانسک کے انفارمیشن سینٹر کی جانب سے کہی گئی ہے۔ یاد رہے کہ فروری 21 کو روسی صدر نے ڈونیٹسک اور لوہانسک پیپلز ریپبلک کے نام سے آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حالیہ ریفرینڈم نے یہ ریجن روس کے ساتھ ملنے یا الگ ریاست کے طور پر رہنے کا فیصلہ کریں گے۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے 6 مطالبات میں سے 4 کو ماننے پر تیار ہو گیا ہے۔ چین کی تیار کردہ ٹائپ 55 ڈسٹرائر، جس کو دنیا کی سب سے ہیوی ڈسٹرائر کہا جاتا ہے، اس نے گزشتہ دنوں کراس ریجنل ڈرلز میں حقیقی جنگی سینیریو میں لائیو فائرنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان ڈرلز میں چین کی نیوی کی ٹائپ 52D ڈسٹرائر نے بھی شرکت کی۔ غیر ملکی میڈیا سورسز کے مطابق چین نے ٹائپ 55 ڈسٹرائرز کی کلاس کی 8ویں شپ لانچ کر دی ہے، جبکہ اس وقت تقریباً 6 شپس چائنیز نیوی کی سروس میں موجود ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ اس ڈسٹرائر کی تمام تر تفصیلات، ویپنز اور اسپیشل فیچرز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔